اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر کے آداب کا خیال کرو. اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر کے آداب کا خیال کر لو. بید بھی مت کرو، گھر تمہارا چھن جائے گا. شہر میں کبھی ادھر رہ رہے، کبھی ادھر رہ رہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، اچانک پتہ چل جاتا ہے، ساز و سامان لے کے بڑے مکان میں چلا گیا. یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہوا، حقیقت میں بہت بڑی پھٹکار پڑ رہی ہے. عقل نہیں ہے، ہوش و سوچ نہیں. حضرت ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں حضرت نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو کہا کہ فلاں ٹائم پہ تو آؤ، فلاں وقت تو آ جاؤ ذرا. وقت وعدہ ہو گیا تھا اور وقت گزر گیا اور جبریل نہیں آئے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا گھر سے تو جبریل باہر کھڑے. میں نے دریافت کیا، اس نے کہا گھر میں ایک پلہ ہے، جرو القلب، پلہ چھوٹا سا کتا. حضرت بڑے حیران ہو گئے کہ میرے گھر میں کتا کہاں سے آیا. جب تلاش کیا گیا تو حضرت حسن مجتبی چھوٹے بچے تھے، 2-3-4 سال کے، وہ کہیں سے چھوٹا پلہ بغل میں دبا کے چارپائی کے نیچے دے گئے. نواسا تھا نانا جان کے گھر میں لے کے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے. وہ بندر روڈ پہ، بنس روڈ پہ علم غیب بٹتا ہے، اور ادھر سولجر بازار میں علم غیب بٹ رہا ہے. قبروں کو، درگاہوں کو علم غیب کی بوریاں ٹرک بھر بھر کے بھیجے جا رہا ہے. اور تمام علوم کے سرتاج و سرخیل جن کے ساتھ اللہ نے ہدایت اور مغفرت موقوف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت حسن پلہ کب لے کے آئے، گھر میں چارپائی کے نیچے دبایا ہے. حدیث میں حضرت بیٹھ گئے چارپائی کے نیچے، لکڑی سے کوہ کوہ کر کے اس کو نکالنے لگے، نکلو یہاں سے. اور پھر پانی سے اس کو دھلایا گیا تاکہ کوئی بال، کوئی چیز نہ رہ جائے. گھر کے آداب ہے بہت. اپنے گھر میں بھی غلط آدمیوں کو اور غلط چیزوں کو نہیں لا سکتے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا رضائی چچا ہوں. جس خاتون نے آپ کو دودھ پلایا ہے اس کے خاوند کا میں سگا بھائی ہوں. ام المومنین نے کہا انما ارضعتنی امی، مجھے تو عورت نے دودھ پلایا، مرد نے تو نہیں پلایا کہ مرد کا بھائی آ رہا ہے میرا چچا بن رہا ہے، باہر نکلو. گھر کے آداب، حجاب و پردہ دے کے. اس کا نام فلیح تھا، فلیح، اور بعض روایتوں میں افلاح بھی آتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ام المومنین نے فرمایا کہ اس طرح افلاح آیا تھا، اور اس نے اندر آنے کا کہا. میں نے تو اجازت نہیں دی کیونکہ مجھے تو عورت نے دودھ پلایا، مرد نے تو نہیں پلایا کہ اس کے بھائی آ رہے ہیں میرے چچے بن رہا ہے. حضرت مسکرائے اور فرمایا عائشہ انہ عمک ولی یلج علیک، واقعی وہ چچا بن چکا ہے، آ سکتا ہے. کیونکہ قاعدہ رضاعت کا یہ ہے کہ جس خاتون کا دودھ پیا جائے اس کو کہتے ہیں دودھ پلانے والی، یعنی شیر دہ. از جانب شیر دہ ہم خویش شون، اس کے سب اپنے ہو گئے. جیسے اس کا خاوند باپ ہو گیا تو اس کا بھائی چچا ہوتا ہے، ہو گیا. مطلب یہ کہ گھروں کا احترام دے کے، آداب دے کے، کہ ام المومنین نے ایک شخص کو گھر نہیں آنے دیا. آج پتہ نہ خاوند کو ہوتے ہیں نہ بیوی کو گھر میں، جب چاہو جب تک چاہو رہو. اس لیے کہ لوگوں نے گھر میں اور حجرے میں فرق ختم کر دیا ہے. حجرے میں آدمی آ جا سکتا ہے بیٹھک میں، گھر میں تو محارم آئیں گے جن کو شریعت اجازت دے دے اور جن کو اہل خانہ اجازت دے دے، ورنہ کوئی آ نہیں سکتا ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس گھر میں 3 چیزیں ہوں ان میں رحمتوں کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جنوبی آدمی جس کو جنابت فرض ہو چکی ہے یا حائضہ کا حیض ختم ہو چکا ہے یا جس عورت کا بچہ ہوا ہے نفسا، اس کی مدت نفاس پوری ہو چکی ہے، غسل فرض ہے اور ابھی تک نہیں کیا ہے، اس گھر میں بھی فرشتے رحمتوں کے نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ علماء دین کا اس پر اتفاق ہے کہ ناپاکی کے فوراً بعد جتنا جلد ہو سکے غسل کرنا سنت اور غسل حتمی کرنا، ضرور کرنا، یہ فرض۔ یہاں تک حدیث کی کتابوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر کسی کو رات کو غسل کی ضرورت ہوئی اور صبح وقت بہت کم ہے، اگر یہ غسل کرتا ہے تو سحری نکلتی ہے، اور اگر سحری کرتا ہے تو غسل میں دیر ہوتی ہے، تو پھر اجازت دے دی کہ استنجا اور وضو کر لے، ظاہری بدن جلدی جلدی پاک کر کے اور سحری کر لے اور اس کے بعد نہا لے۔ بہت سارے ائمہ ظاہریہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہ، روزے کی سحری حالت جنابت میں نہیں ہو سکتی، اگرچہ یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن یہ قول کیا گیا ہے۔ اور بعض روایات میں کہ ناپاک شخص سے ہر مخلوق زمین کا ایک ایک حصہ وہ پناہ مانگتا ہے، جیسے سینک اور زہر سے جاننے والے بچتے ہیں، اس سے بھی لوگ بچتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ ایسے چادر بچھا بچھا کے چلتے ہیں، لیکن بخاری نے اس کے خلاف باب قائم کیا کہ اس کی ضرورت نہیں، بس غسل ضروری ہو تو ایسے ہی چل سکتا ہے، کپڑے وپڑے ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ گھر کا احترام و ادب، اور دوسرا جس گھر میں کتا موجود ہو اس گھر میں بھی رحمتوں کے فرشتے نہیں آئیں گے، اس کے بال تک پڑے ہوئے ہوں تو فرشتے نہیں آتے۔ اور آج دیکھو، میں نے بعض بڑی گاڑیوں میں دیکھا، معتبرین کی گاڑیوں میں، کہ اگر کتا نہیں مل رہا ہے تو کتے کی طرح ایک مورتی بنائی ہے اور اس کو اگلی سیٹ کے سامنے لٹکائی ہے۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ سجاوٹ ہے، ان کے خیال میں یہ سجاوٹ ہے۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس سے تباہی آتی ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو عذاب والے فرشتے ضرور آئیں گے، جہنم لے جانے والے فرشتے۔ جن 3 کتوں کی اجازت دی ہے، شکار کے لیے کتا رکھ سکتے، چوکیدارے کے لیے رکھ سکتے، مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے کھیتوں میں کتا رکھ سکتے، ان کے لیے بھی علماء دین کہتے ہیں کہ ان کی جگہ اور راستہ علیحدہ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ جیسے گھروں میں سرونٹ روم ہوتا ہے تو ایک ڈاگ روم بھی بنایا گا، اور اس کے لیے علیحدہ راستہ بھی چھوٹا سا بنایا تاکہ وہ عام راستے میں نہ حائل ہو اور اللہ کے ملائک کو، رحمت کے فرشتوں کو روکنے کا سبب نہ بنے، کیونکہ سارا وبال پالنے والے پر ہو۔ گھر کے آداب اور احترام۔ قرآن کریم میں ہے سورۃ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کے ساتھ جب فرعون کا ظلم اور زیادتی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ بِمِصْرَ قِبْلَةً، گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ قبلہ رخ یعنی گھر ایسے بناؤ کہ جس میں نماز سہولت سے ہو سکے، جس طرح ویسٹ اوپن اور یہ بناتے ہیں تو اس طرح یہ خیال بھی رکھے کہ قبلہ بالکل سامنے آئے۔
جیسے علماء کہتے ہیں کہ گھر میں کھانے پکانے کا نظام دائیں طرف ہو اور باورچی خانہ جیسے کہتے ہیں، اور دیگر ضروریات کا نظام الٹی طرف ہو. یہ سب آداب ہے، کیونکہ دائیں کو بائیں پر فضیلت ہے. جب آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں تو دائیں ہاتھ اوپر رکھ لیتے ہیں. آج تک کسی بیوقوف نے بھی ایسا نہیں باندھا کہ الٹا ہاتھ اوپر کر لے. ہاں، قمیص ابھی تک انگریزوں کے کہنے کے مطابق سل رہی ہے، اور واسکٹ اور شیروانی کا کنارہ بھی بائیں دائیں کے اوپر آ رہا ہے، کیونکہ انگریز کو یہ باور کرایا جا رہا ہے بلیئر کو کہ آپ چلے گئے لیکن ہم آپ کے لوگ اب بھی موجود ہیں، کام آپ کا کریں گے. کام وہی ہو رہا، اور عام نہیں خواص کا طبقہ مبتلا ہے. اس لیے 53 سال گزرنے کے بعد بھی انگریزی اقتدار قائم ہے. جو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی دوسرا سوچ ہی نہیں. ادھر سے ایک حکم آتا ہے کہ دیکھو تمہارے مولوی اور مدرسے ٹھیک نہیں. مولوی لوگوں کے نماز پڑھاتے ہیں اور ان کو نکاح اور جنازہ پڑھاتے ہیں، ان کا ایمان اور ان کا سارا انجام علماء سے متعلق ہے. پوری دنیا کے ہر قوم میں مذہب کے لوگ محترم ہوتے ہیں، اور پاکستان کے 52 سالہ تاریخ میں یہ واحد جماعت ہے کہ جس کا کردار بے لوث اور مقدس ہے. باقی سب لوگ کرتے کیا ہے؟ جن کی بڑی بڑی ڈگریاں اور عہدے ہیں وہ کرتے کیا ہے؟ بڑے بڑے جسٹسوں کو، چیفوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ راتوں رات جو پورا عمل تبدیل کیا گیا تھا، کیوں؟ کوئی ریکارڈ دکھا دے مجھے کہ کسی عالم نے دباؤ میں آ کے مسئلہ بتایا. ہرگز نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ دین بڑا بلند ہے. میں تو کہتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ مدرسوں کا اور علماء کا شکریہ ادا کر دی کہ معاشرے کی تطہیر اور اس کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا مشکل ترین کام عقائد بھی پاک صاف کر رہے ہیں اور اعمال بھی وہ علماء مدرسے اور مسجدیں کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اندھے کو نظر نہ آئے، یا نظر آ رہا ہے لیکن مجبور ہے اس کے خلاف کرنے پر. ابھی تک کمی سے سل رہی ہے تو بایاں دایاں پر آتا ہے. اس طرح بھئی واسکٹ بھی مسلمان کر دو، شیروانی کو بھی اسلامی بناؤ، اور درزی کو پیسے دے دو کہ یہ قمیص ٹھیک کر دو، یہ غلط سلی ہے. میں کہتا ہوں 1400 سالہ تاریخ میں اس کا ایک ثبوت بھی نہیں ہے کہ دایاں بائیں کے اوپر نہ ہو بلکہ بائیں دائیں پر ہو. ایک جگہ بھی نہیں. کفن میں بھی جب لپیٹتے تو فقہا کہتے پہلے بائیں کپڑا ڈالے. کیوں؟ تاکہ دائیں اس پر آ جائے. وہاں تک قبر تک اس کا لحاظ ہوا ہے. بعض چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن وہ اثر انداز ہیں. قرآن کریم نے ایک موقع پہ کہا اتحسبونہ ہینا، تم اس کو چھوٹا سمجھتے ہو، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. اب مثال سن لو تاکہ آنکھیں کھل جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور جب پانی بچ گیا تو اتفاق سے دائیں طرف ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا جنگل سے آ کے، اور بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے تھے اور بڑے بڑے لوگ. اتفاق بائیں طرف. ادب یہ ہے، نبی آداب کے بڑے پابند ہوتے ہیں کہ جب چیز بچ جائے تو جو دائیں طرف ہے ان کا حق پہلے. تو آپ نے اس اعرابی سے کہا کہ آپ کی اجازت ہے میں ابو بکر صدیق کو دیتا ہوں. اس نے کہا اللہ. اعرابی تھا لیکن میں کہتا ہوں دنیا کی فقہ اور فقہا اس پر قربان جائے. کتنا علم تھا اس کا. قتل فی بخاری میں غصہ بھی آپ کو آیا لیکن آداب کے خلاف پھر بھی نہیں کیا. خاندان کے آپ صاحب الشرع ہیں، شارع علیہ السلام ہیں آپ.
اگر آپ اس کو بدل دیتے اور اس طرف دے دیتے تو قاعدہ دوسرا بن جاتا کہ حق دائیں طرف کا ہے، لیکن اگر بزرگ لوگ بائیں طرف ہو تو ان کو دے دیا جائے۔ اب قانون یہ بنا کہ نہیں، قواعد اور اصول کا احترام کرنا پڑے گا، اور سارا اسلام اس پر موقوف ہے۔ جس چیز سے آپ کی نماز فاسد ہوتی ہے میری بھی ہوتی ہے، اور وہی چیز اگر امام ابو حنیفہ کی نماز میں آ جاتی تو ان کی بھی نماز خراب ہو جاتی۔ اصول سب کے لیے ایک وضع ہوئے ہے۔